نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ کتنی قطعیت کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ شریعت مطہرہ میں اس کو کیا اہمیت حاصل ہے، اور اس عقیدے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور مبارک سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں تو مسلمانوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور اس عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ اور یہ عقیدہ جس طرح قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، بعینی ہی اسی طریقے سے اپنی نسلوں تک، آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے اندر انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور آج تک مسلمان اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی مالی، جانی، ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ میں ختم نبوت کے حوالے سے اصولی طور پر ہم دیکھیں تو 4 طرح کی چیزیں ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، اور عقیدہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا رسول، نیا نبی، کوئی آپ کے بعد قیامت تک نہیں آئے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا ہے، نبیوں میں سے سب سے آخر آپ ہیں۔ اور ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا کہ رسالت اور نبوت بے شک منقطع ہوئی، ختم ہوئی۔ فلا نبی بعدی ولا رسول، میرے بعد نہ اب کوئی نبی آئے گا، نہ اب کوئی رسول آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح وضاحت کے ساتھ حدیثوں میں خود اپنی زبان مبارک سے بھی اس عقیدے کو بیان فرمایا، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف بیان بلکہ آپ سے پہلے نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اوصاف کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان میں ایک وصف بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے، وہ خاتم النبیین، حضور کے خاتم ہونے کا، وہ بھی بیان کرتے گئے۔ بلکہ روایت میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے اس حدیث کو بھی لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان مکتوب تھا محمد رسول اللہ خاتم النبیین، ان کے دونوں شانوں کے درمیان یہ لکھا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ختم نبوت کا اعلان فرمانے والے دنیا کے اندر نبوت کا ظاہری یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور آدم علیہ السلام نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان فرمانا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص وصف کے طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اتنا ضروری ہے حضور کو خاتم النبیین ماننا، جتنا ایک مسلمان کے لیے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ یہ عقیدہ قطعی ہے، یقینی ہے، اللہ واحد ہے، صمد ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو عقائد رکھے جاتے ہیں، جتنی قطعیت اور فرضیت کے ساتھ ان کا لزوم ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونا، اس کی بھی قطعیت، اس کی بھی جامعیت، اس کی فرضیت اسی طریقے سے ہے کہ جتنا اللہ کو ایک ماننا یہ سب کے اوپر لازم اور فرض اور ضروری اور اہم ہے۔ اگر اس میں شک اور شبہ گئے تو آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایسا قطعی عقیدہ
اور اس طریقے سے اس کو فرض سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لانا، یہاں تک کہ اس کے اندر بھی کسی طرح کے شبہات میں پڑنا یا اس عقیدے کے اندر کوئی شک اور شبہ رکھنا اور کسی اور کے لیے اس کا جواز ثابت کرنا، وہ بھی آدمی کو اسی طرح دائرہ اسلام سے خارج بنا دیتا ہے۔ تو یہ اتنا اہم اور ضروری۔ خاتم النبیین کا مطلب سیدھا سیدھا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نزول فرمائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا، آپ کا آنا، وہ تو پہلے سے ہی دنیا میں تشریف لا چکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی دنیا میں آئے۔ اب ہمارا ایمان ہے، اعتقاد ہے، وہ حیات ہیں اور آسمانوں پر ہیں۔ قرب قیامت کے اندر وہ نزول فرمائیں گے، اور قرب قیامت میں ان کا نزول فرمانا وہ بھی کس حیثیت سے وہ تشریف لائیں گے؟ دین محمدی کے مبلغ بن کے نزول فرمائیں گے، یعنی دین محمدی کی پرچار کریں گے، دین محمدی کی تعلیم کو عام کریں گے۔ تو وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے۔ اچھا، یہ بعض اپنی توجیہات میں اس دلیل کو بھی کہ نئی شریعت، چلے شریعت محمدی لے لیں، نیا نبی آ سکتا ہے، شریعت پچھلی ہی چلائے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بالکل یہ بھی غلط۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے وہ دنیا میں تشریف لا چکے، اب کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، چاہے اس کو تجدید نبی کا نام دے دیں، تشریح نبی کا نام دے دیں، یا اس نبی کو کسی محدث سے تعبیر کر دیں، کچھ بھی نبی کے حوالے سے عقیدہ ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسا شخص اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی آنے کا جواز مانتا ہو یا کسی کے نبی ہونے کا قائل ہوتا ہو۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح نبی پاک جب معراج پر گئے تو اس وقت بھی تو انبیاء کرام علیہم السلام وہ بھی تو اپنے مزارات سے، اپنی قبروں سے اللہ کے حکم سے نکل کر مسجد اقصی پہنچے گئے، یعنی حضور آئے ہیں اور حضور نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، تو وہ نبی بھی تو ملاقات کے لیے آئے اور وہاں پہنچے ہیں۔ تو جس طرح یہ اس طریقے سے دنیا سے جانے کے بعد وہاں مسجد اقصی میں جا کر حضور سے ملاقات کی، اور پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر فرق نہیں آئے گا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، آسمانوں پر ہیں اور تشریف لائیں گے، لیکن دین محمدی کے مبلغ بن کر ہی وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور اسی دین کی تعلیم کو وہ عام فرمائیں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی معراج کی رات پہنچے تو اس وقت نبیوں نے خطبے پڑھے، سب نبیوں نے مختلف انداز سے اپنے اللہ نے جو ان پر انعامات کیے اس کے خطبے بھی پڑھے، اللہ کی حمد بیان کی اور شکر بجا لائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے اور آپ نے خطبہ جو دیا تو اس کے اندر جو کلمات آپ نے ارشاد فرمائے، وہ فرمایا کہ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان لکل شیء وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس وجعل امۃ وسطا وجعل امتی هم الاولون والآخرون ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات انبیاء کے سامنے جو خطبہ دیا اس میں آپ نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا بھی تذکرہ فرمایا کہ مجھے فاتح بھی فرمایا، مجھے خاتم بھی فرمایا گیا ہے، یعنی میں گویا کہ اس باب کا فاتح بھی میں ہوں اور اس کا خاتم بھی میں ہوں، آخر میں بھی میں ہی ہوں۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث پاک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور دیگر نبیوں کی مثال اس کی طرح ہے جیسے کوئی ایک عمارت کو تعمیر کرتا ہے اور اس کو بہت حسین و جمیل بنا دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ جب لوگوں نے اس کو دیکھا، چکر لگایا، ساری عمارت خوبصورت ہے، سب کچھ اس کا احسن طریقے سے جمال کے ساتھ بنا ہوا ہے، لیکن ایک جگہ ایک اینٹ کی کمی ہے، لوگ وہاں آ کر رک گئے اور کہیں کہ یہ ایک اینٹ کی کمی ہے، یہ بھی اگر اس میں لگ جائے تو یہ عمارت
پوری ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ مثال یعنی قصر نبوت کی طرح کا ہے کہ جس طرح سارے نبی آئے دنیا میں اور وہ قصر نبوت وہ پورا ہو گیا، تام ہو گیا، ایک اینٹ کی کمی گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی آخری اینٹ یعنی نبوت کے اعتبار سے وہ میں محمد ہوں، اور میں ہی خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاتم النبیین ہونے کو جہاں قرآن نے جگہ بجگہ واضح طور پر بیان فرمایا، مشہور آیت مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، مطلقاً کہ والدیت کا انکار نہیں کیا گیا، نفی نہیں کی گئی، بلکہ مردوں میں کہا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی بیٹا اس عمر تک نہیں پہنچا کہ اس کو مرد کہا جائے، یعنی بلوغت تک نہیں پہنچا، کیونکہ یہ رجال کا جو تعلق ہے، اس کا جو اطلاق ہے وہ ان پر آتا ہے کہ جو بلوغت کی عمر کو جو ہے کراس کر جائیں، اس عمر تک پہنچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں نے، بیٹوں نے شروع میں ہی وصال فرما گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، تو اس لیے آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں۔ کہا گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ ایسی واضح قطعی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کرنے میں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں علماء کرام نے متعدد آیات مبارکہ سے استدلال کر کے بھی بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں۔ کہا کہ آیت مبارکہ قرآن پاک کے ایک اور جس میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اس میں یہ واضح طور پر یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کو کامل اور تمام کرنا وہ اس بات کو مستلزم ہے، لازم ہے، کس اعتبار سے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اگر آپ کے بعد بھی کسی اور نبی کا آنا وہ ممکن ہوتا تو جب آپ کے دین اور آپ کے شریعت میں پھر کوئی کمی ہوتی اور وہ اس کے اتمام کے لیے ہوتے، اس کی تعلیم کے لیے ہوتے، تو نبی پاک پر یہ نعمت کا تمام ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دین کو کامل بنا دینا اور یہ واضح اللہ کا اعلان فرما دینا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہی سب کے لیے کامل اور تمام دین کے احکام بھی ہوئے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، خوشخبریاں دینے والا، ڈر سنانے والا۔ اس آیت مبارکہ سے بھی استدلال کیا گیا اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا یا ممکن ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تمام لوگوں کے لیے کافۃ للناس کے لیے آپ رسول نہ ہوئے۔ جب آپ رسول نہ ہوئے کافۃ للناس کے لیے تو پھر یہ آیت مبارکہ کا اس اعتبار سے یہ کذب لازم آئے گا اور یہ بالکل واضح بداہتاً باطل بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہونا اور رسول ہونا یہ بھی اس بات کو لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اسی طرح اور بھی کئی آیات مبارکہ ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو بیان فرمایا۔ اگر رسول کے بعد بھی کسی اور رسول نے آنا ہے تو پھر آپ بعض کے لیے آپ رحمت ہوئے، وہ رسول ان کے لیے اپنی امت کے لیے رحمت بنتے، لیکن آپ کی یہاں رحمت کو عالمین کے لیے قرار دیا گیا۔ یہ بھی اس بات پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اس طریقے سے قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس طریقے سے آمد کو تذکرہ کیا اور تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا۔ اور یہ یاد رکھیں، ختم نبوت کو معاذ اللہ اس عقیدے میں جھول دینے والے یا جھٹلانے والے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اعلان فرما دیا تھا، اور وہ اعلان کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری اسی امت میں سے 30 کذاب ایسے ہوں گے، 30 کذاب ہوں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ 30 کذاب نبوت کا دعویٰ نہیں کر لیں گے۔ اب یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے، نبی پاک علیہ السلام کا دور ہی ہے، آپ ابھی دنیا میں تشریف فرما ہیں، تو مسلمہ کذاب نے آپ کی طرف تحریر لکھ کر بھیجی، اور اس میں اس نے کیا لکھا؟ اس نے اپنے آپ کو مسلمہ نے رسول اللہ لکھ کر، نبی اللہ لکھ کر آپ کی طرف تحریر بھیجی، اور یہ کہا کہ آپ اس طرف کے نبی آپ بن جائیں، اور اس طرف کا میرا حلقہ باب ہے، میں اس طرف کا نبی۔ یعنی آپ کو یہ خط لکھا گیا اور آپ کو یہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یعنی اس کو یہی ارشاد فرمایا، میرے پاس کوئی نبی نہیں، اور یہ واضح روایات کے اندر اس کو بیان کیا۔ تو یہ تو فتنہ ایسا فتنہ تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے ہی گویا کہ یہ اٹھ رہا ہے، اور آپ بیان کر رہے ہیں۔ نہ صرف اس فتنے کو یوں بیان کیا بلکہ قیامت تک کا آپ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک یہ 30 کذاب جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر لیتے۔ کذاب ان کو کہا گیا تو جھوٹے نبی، کیونکہ اب کوئی نبی اور آ سکتا ہی نہیں ہے، اس کا آنا ہی محال ہے۔ اس کے اندر کوئی شک کرے، تردد کرے، شبہ کرے یا آنے کو جائز مانتا ہو، وہ تو ویسے ہی دائرہ اسلام سے ایسا شخص خارج ہو جائے گا، چاہے اس کو کسی بھی لفظ سے تعبیر کر کے اس کی جو ہے وہ تشریح بیان کرتا رہے۔ یعنی عقیدہ ایسا مسلم ہے۔ اب حضور کا ظاہری وصال ہوا تو آپ کے وصال کے بعد فوراً مسلمہ کذاب، پہلا فتنہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے کس قدر اس عقیدے پر اجماع کیا، صحابہ کرام علیہ مردوان نے، کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، سب سے پہلے صحابہ کھڑے ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پورا وہ لشکر تیار فرما دیا، اور یہ نہ صرف یہ دیکھا کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر یعنی ایک تو نبی پاک علیہ السلام دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا، اس وقت غم کی کیفیت، اس وقت کس انداز سے ابھی آگے خلیفہ وقت کو معاملات چلانے گئے، کوئی چیز آپ نے پیش نظر نہیں رکھی، بلکہ آپ نے اس عقیدے کے لیے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے صحابہ کی قربانیاں، کس قدر قربانیاں، فوراً حکم ارشاد فرما دیا کہ اس کی سرکوبی کی جائے، اس کو پکڑا جائے اور اس کو واصل جہنم کیا جائے، ان کے ساتھ قتال کیا جائے، جہاد کا حکم دے دیا، یہاں تک کہ 700 سے زائد بہترین اچھے حافظ قاری اس لشکر کے اندر جنہوں نے مرتبہ شہادت پایا ہے۔ یعنی آپ پہلی یہ قربانی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک کے بعد، آپ کے وصال فرمانے کے بعد پہلی قربانی، 700 تو حافظ قاری اس کے اندر گئے، اس کے علاوہ کئی اور صحابہ کرام کی، یعنی وہ شہادتیں ہزاروں کی تعداد میں گئے کہ جنہوں نے یہ شہادتیں دی ہیں، اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں، کس عقیدے کے تحفظ کے لیے؟ حضور کے خاتم النبیین ہونے کے لیے۔ اور اتنے جب یہ شہادتیں دے کر اور پھر اس کو واصل جہنم کیا،
اور اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ فتنے یہ ختم ہوئے، پھر بعد میں فتنے اٹھنے لگے۔ آج صحابہ کا دور ہے، آگے تابعین کا دور میں آ جائیں تو مختار شفقی آ جائے گا کہ جس نے تابعین کے دور کے اندر یہ دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ مختار شفقی کوئی عام آدمی نہیں تھا، اس اعتبار سے اس نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر اپنی بڑی محبت بٹھا لی تھی، اس نے مسلمانوں کے اندر بڑی اپنی قدر بٹھا لی تھی، اور جب اس نے اہل بیت کے ساتھ اس قدر محبت کا دعویٰ، نہ صرف دعویٰ، عملی طور پر بھی میدان کے اندر ایسے آیا کہ اپنی پوری ٹیم کو تیار کر کے لڑ کر ان یزیدیت کے اس طرح پرخشے اڑا دیے اس نے، اور ایسا ان کو واصل جہنم میں گویا کہ کرتا رہا، اور ان کے ساتھ قتال کا سلسلہ اس نے جاری رکھا، یہاں تک کہ ایک ایک کو پکڑا، اور جس طریقے سے انہوں نے اہل بیت کے اس گھرانے پر ظلم و ستم کیے، اس طریقے سے ایسا بدلہ لیا ہے کہ ان کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر، تو مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑی بیٹھ گئی، اس کا حلقہ بہت وسیع حلقہ ہو گیا، اور لوگ اس کی طرف بڑے بڑھ چڑھ کر اس کی طرف آنے لگے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہر کوئی اس کی محبت میں گویا کہ پاگل ہو رہا ہے اور اس کے آگے بچھا جا رہا ہے، تو بالآخر نعوذ باللہ من ذالک اس نے بھی اپنے ارتداد کا، یعنی اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور اسلام سے وہ بھی مرتد ہو گیا اور پھر گیا۔ جب اس نے نبی ہونے کا اعلان کیا تو اب جو مسلمان تھے اسی کے ساتھ رہنے والے، گویا کہ جو اس کی محبت میں بھی تھے، لیکن یہاں رشتے کا معاملہ جو ہے وہ اب ساری محبتیں دنیا کی یہ ختم ہو جاتی ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معاملہ ہے۔ اور یہ محبت سب سے اعلیٰ، یہی محبت دنیا میں کام آنی، یہی محبت آخرت میں کام آنی۔ نہ کوئی لیڈر کام آئے گا، نہ کوئی بڑا کام آئے گا، نہ کوئی پارٹی کا بڑا کام آئے گا، اگر کوئی کام آئے گا تو وہ ذات ہے جو ذات مصطفیٰ کی ہے۔ المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے اسے محبت ہوگی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے گئے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو کچھ خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ تو پھر وہی ان کے ساتھ جو تھے ساتھی اس کے، انہوں نے واصل جہنم کیا، اس کو مارا، اس کو، اور اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ یعنی اس قدر یہ فتنے اس وقت سے اٹھ رہے ہیں۔ اور ائمہ کی زندگیوں کو اگر دیکھیں، ان کے اقوال ملتے ختم نبوت کے حوالے سے، خاتم النبیین کے عقیدے کے حوالے سے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا اگر کوئی دعویٰ کرے نبی ہونے کا اور وہ اس سے دلیل مانگے، ہاں بھی دلائل دو تمہارے نبی ہونے، وہ بھی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کہ یہ لا نبی جب بعدی جب عقیدہ ہی واضح طور پر بیان ہو گیا تو اب اس سے دلیل مانگنا ہی شبے کے اندر ڈال دیتا گیا، تو اس سے دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی کہ تمہارے کیا دلائل ہیں، کس دلائل کی بنا پر جو ہے وہ تم یہ کہتے ہو۔ تو یہ سلسلہ آگے تک چلتا آیا، اور ایسے کئی نکلے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ حدیث پاک جس میں یہ بیان کیا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 ایسے دجال کذاب وہ اس طریقے سے نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے، یعنی وہ نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں گے، جھوٹے ہونے کا اپنا گویا کہ اقرار کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اس پر استقامت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے واقعی امت میں ایک جذبہ ہے، اور الحمدللہ کبھی کسی کو ایسا قبول نہ کیا ہے، نہ یہ امت کرے گی۔ اگر کوئی بھی کسی طرح کا فتنہ اس طور پر اٹھتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے میں شک شبہات ڈالنے کے لیے، یا اپنے کسی نبی کو واضح کرنے کے لیے اور اس کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جب بھی سر اٹھائے گا، انشاءاللہ حضور کے عاشق جو ہیں وہ نبی پاک کے اس ختم نبوت پر اپنی جان مال ہر طرح کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے۔ علماء تحریرات کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، اور جس طرح جس انداز سے اس عقیدے کا تحفظ مقصود ہوتا ہے، الحمدللہ وہ شاک کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں انہی محبتوں پر استقامت عطا فرمائے، اور آپ سب کو دین متین کی اس خدمت کرنے میں اور علم دین سیکھنے میں اللہ کریم ہم سب کو کامیابیوں کامرانی عطا فرمائے۔